السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان، نمبر 60۔ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا، زواجر صفحہ 345۔ ایک آدمی کے پاس قربانی کرنے کی وسعت موجود ہے، صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو یہ سخت گنہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس میں سخت دھمکی ہے۔ تو بہرحال استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 61، جانور کے کسی عضو کو کاٹ کر مطلع کرنا۔ جانور کے چہرے کو داغنا اور اس کا نشانہ باندھنا اور اس کو کھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے قتل کرنا، اچھی طرح قتل یا ذبح نہ کرنا، زواجر صفحہ 347 348۔ جانور ہیں، اس کے کسی عضو کو کاٹ دینا، مثلا پیر کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، ویسے ہی، اور اس سے اس کی بناوٹ کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ دو کان میں سے ایک کان کو کاٹ دیں گے تو خراب لگے گا، ایک پیر کو کاٹ دیں گے تو خراب لگے گا۔ تو اس کے جسم کی جو بناوٹ ہے، اس بناوٹ کو اس نے عضو کاٹ کر کے گویا خراب کر دیا، مطلع کر دیا۔ یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح جانور کے چہرے میں داغ دینا، لوہے کو گرم کر کے اس کے چہرے کے اوپر داغنا، جانور کے چہرے کے اوپر، یہ بھی بڑا گناہ۔ اسی طرح کوئی آدمی نشانہ سیکھ رہا ہے تو نشانہ سیکھنے کے لیے وہ کسی اور چیز کے اوپر نشانہ باندھ سکتا ہے، مثلا دیوار کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر، یا کوئی ایسی آڑ ہے وہاں پر وہ اپنا نشانہ باندھے گا تو آہستہ آہستہ اس کی نشانے کے اندر پریکٹس ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نشانے باز بن جائے گا۔ لیکن نشانہ باندھنے کے لیے جانور کو کھڑا کر دیا اور جانور کی طرف جو ہے وہ نشانہ باندھ رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ وہ اپنا نشانہ سیکھ رہا ہے اور ادھر جانور مر جائے گا، بلا وجہ جانور کو مارنا لازم آئے گا، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں اس کو کھانے کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حلال جانور کو کے جو مقاصد ہے اس میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اس کے گوشت کو کھانا۔ لہذا اگر گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بغیر گوشت کھانے کی نیت کے صرف ویسے ہی اس کو مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، اس کا گوشت کھانے کا مقصد نہیں، ویسے ہی بس دماغ میں آیا اور اس کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت کو پھینک دیا۔ تو اس طرح کرنا، بغیر مقصد کے اس کو قتل کر دینا، بغیر گوشت کھانے کے مقصد کے اس کو قتل کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے اچھی طرح ذبح نہ کرنا۔ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق ذبح کرے قبلے کی طرف، اسی طرح اس کی جو رگیں ہیں، 4 رگیں،
ان چاروں رگوں کو اچھی طرح کاٹ دے، یا کم سے کم 3 رگیں اچھی طرح کٹ جائے، اور چھری جو ہے وہ اچھی طریقے سے تیز کر لے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کے مطابق ذبح کرنا یہ مسنون ہے۔ لیکن کوئی آدمی صحیح طور پر ذبح نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جانور کو بلا وجہ کیا کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چھری تیز نہیں ہے، اب چلے گی نہیں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ بہرحال اس کو قتل کرنے میں یا ذبح کرنے میں اچھی طرح سے ذبح نہ کرنا، اچھے طریقے سے اس کو قتل نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ نمبر 62، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جبکہ غیر اللہ کو معبود نہ سمجھے، کیونکہ ایسی صورت میں کافر ہو جائے گا۔ سورہ انعام آیت 121۔ کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا ہے، بغیر معبود سمجھے ہوئے اس کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ مثلا پیر کے نام پر، پیر کو وہ معبود تو نہیں سمجھتا، لیکن پیر کی عظمت اتنی ہے کہ پیر کے نام پر وہ کیا کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ کسی بزرگ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، لیکن اس بزرگ کو معبود نہیں مانتا، اس کو اللہ نہیں مانتا۔ تو اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانے بغیر اس کے نام پر اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر کے اس کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا کفر ہے، اور پھر اس کے نام پر ذبح کرنا۔ تو اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود نہیں سمجھتا ہے اور ذبح کرتا ہے اس کے نام پر، تب تو بڑا گناہ۔ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھ کر کے اس کے نام پر ذبح کرتا ہے تو بڑا گنہگار ہوگا، اور ساتھ میں کافر ہو جائے گا، کفر تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 63، ملک الاملاک، شہنشاہ، کسی کا نام رکھنا۔ بخاری و مسلم زواجر صفحہ 353۔ کسی کا نام شہنشاہ رکھنا، بادشاہوں کا بادشاہ رکھنا، ملک الاملاک رکھنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ تو وہی ہے۔ تو اس میں ایک طرح کا کبر ٹپکتا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ، اس میں ایک طرح کا کبر نظر آتا ہے، اس لیے یہ نام رکھنا صحیح نہیں۔ یہ تو چونکہ وہ گویا کہ ملک الاملاک، اس میں کیا پایا جاتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس طرح کسی انسان کا نام رکھ کر کے یہ باور کرایا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بھی بڑا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ شریک کر رہا ہے نام کے اندر، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ملک الاملاک نام نہیں رکھنا چاہیے، بڑا گناہ ہے۔ 64، نمبر 64، گھاس یا افیون یا بھنگ یا عنبر یا زعفران جیسی پاک نشہ آور چیز کھانا۔ ابو داود مسند احمد زواجر صفحہ 354۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 147۔ جس چیز کے اندر نشہ ہے اس کو کھانا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، چاہے وہ پاک چیز ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پاک ہیں لیکن اس کے کھانے کے بعد نشہ آتا ہے، تو پھر ایسی پاک چیزوں کو بھی استعمال کرنا گناہ ہوگا۔ مثلا عنبر ہے، زعفران ہے، یہ تو پاک چیز ہے۔ عنبر زعفران کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، پاک چیز ہے، لیکن اگر اس سے نشہ آتا ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں مستقلاً نشہ آور چیزیں کہلائی جاتی ہے، جیسے کہ افیون ہے، بھنگ ہے، شراب ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں تو یہ تو اس میں تو نشہ ہوتا ہی ہے، اس کو تو پینا اور اس کو کھانا یہ تو مستقلاً
حرام ہے اور سخت گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو پاک ہیں لیکن نشہ آور ہیں۔ تو پاک چیز ہو لیکن اگر اس کے اندر نشہ آ جاتا ہو تو ایسی چیزیں کھانا بھی ناجائز ہوگا اور سخت گناہ ہوگا۔ مثلا گھاس لکھا ہے، تو اب ہر گھاس کے اندر نشہ نہیں ہوتا، بعض کوئی ایک مخصوص قسم کی کوئی ایسی گھاس ہوگی کہ جس کے کھانے سے آدمی کو نشہ آتا ہوگا، آدمی کی عقل کے اندر جو ہے فطور آتا ہوگا، تو ایسی گھاس کھانا یہ منع ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسی طرح عنبر زعفران لکھا ہے، تو اگر عنبر زعفران کی اتنی مقدار کہ جس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اتنا اگر کھا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عنبر زعفران کی اتنی مقدار کھا لی کہ جس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، اگر اتنا کھا لیا تو پھر یہ پاک چیز بھی کھانے کے بعد نشہ پیدا ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، سخت گناہ ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔